السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے مبشر صاحب کو اور ہارون صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی قیمتی چیزیں، ایمان کو بڑھانے والی چیزیں یہ ہیں اصل، قرآن اور اس کی تلاوت، اور جس انداز سے یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر روز ایک رکوع، یعنی جس طرح قرآن کا ایک صفحہ ہوتا ہے یا آدھا صفحہ انسان ترجمے کے ساتھ پڑھ لے اور اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرے، تو نہ صرف یہ کہ اس کا ایمان عقیدہ مضبوط رہے گا، بلکہ دنیا کے معاملات بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے چلائے گا، کیونکہ رہنمائی ملے گی اس کو، کیونکہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے، تو اس میں ایک روشنی اس کو ملے گی، بشرطے کہ اس کا ایمان عقیدہ درست ہو اور توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہو، اور اس توحید کی دعوت کا جو اٹھی ہوئی دعوت ہے اس کا وہ ایک حصہ ہو، پھر اس کو یہ قرآن سمجھ آئے گا۔ باقی جس کو یعنی اس دعوت سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، یا کبھی کیا ہی نہیں اس نے، اپنی دنیاوی معاملات میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح عام روٹین سی ہوتی ہے، جیسے لوگ اپنی دکان میں یا صبح وہ تلاوت وغیرہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا کوئی ہدایت کا اس میں سے وہ حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کی دعوت کو۔ یہ ایک تحریکی کتاب ہے، انقلاب برپا کرنے والی، اور ایسے ماحول میں نازل ہوئی ہے، بلکہ نازل ہوئی ہے تو انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اٹھایا تھا، عربوں کو جو عزت ملی تھی اس کتاب کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن خطاب کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام وجلوا به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو جو ہے اٹھاتا ہے، عزت بخشتا ہے، اور جو اس کو نہ مانے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو گویا عمر بن خطاب نے اپنے دور میں لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو، آج جو تمہیں روب اور دبدبہ ہے تمہارا دوسری قوموں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، یہ اس کتاب کی وجہ سے ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی اور وجہ سے ہے۔ اس کتاب کو چھوڑو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ بالکل کس طرح اللہ نے ان کو فہم و فراست دیا تھا، اور اللہ کی بات کس طرح سچی ثابت ہوئی کہ جب انہوں نے، عربوں نے خاص کر، اس کتاب کو چھوڑا، حالانکہ ان کی اپنی زبان میں تھی، تو کس طرح آج ذلیل و خوار ہو گئے، شرک ان کی رگوں کا خون بن گیا ہے، اور یہودیوں کے دست بستہ غلام کیا، یہ ہندوؤں کے غلام ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی یہ ذرا برابر بگاڑنا ان کی جرت نہیں ہے، ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی دھمکی دے سکیں کہ ہم تمہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں گے، سعودی عرب سے نکالیں گے، اور یو اے ای سے یا دبئی سے یا عمان سے یا قطر سے یا بحرین سے دھمکی دے بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ سارا ان کا سسٹم بھی تقریباً وہی سنبھالے ہوئے ہیں، شکنجے میں کیا ہوا انہوں نے۔ تو یہ ذلت اور خواری جو ہے یہ کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ یہی معاملہ دوسرے اسلامی ممالک کا ہے، خاص ہمارے ملک پاکستان کا یہی معاملہ ہے کہ بہترین فوج ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس، اور بہترین جوش اور جذبہ رکھنے والے نوجوان نسل، نئی نسل، جن کو بار بار غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ بھٹو نے پہلے استعمال کیا ان کو، ہر ایک نے کیا، پھر اس کے بعد یہ عمران خان نے اس نئی نسل کو اٹھایا، ان کو ایک سبز خواب دکھا کر، پھر یہ خادم رضوی نے، سب نے ان کو غلط رہنمائی کی ہے، جہنم کی طرف یہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ کاش اس قوم کو کوئی اچھا لیڈر ملے، دعا تو کرتے ہیں یہ کہ اللہ میں عمر بن خطاب جیسا لیڈر عطا فرما، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے کہ جب عمر بن خطاب جیسا کوئی لیڈر آ گیا تو سب سے زیادہ یہ مخالفت وہی کریں گے یہ لوگ، کیونکہ اس نے تو سب سے پہلے آ کے شرک اور کفر کا قلع کما کرنا ہے۔ عمر بن خطاب جنہوں نے اس درخت کو اکھیڑ دیا تھا، اکھڑوا دیا تھا، جس کے نیچے حالانکہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ ادا کی تھی، اب لوگوں نے اس وجہ سے وہاں صلاۃ ادا کرنا شروع کر دی تھی، تو اس طرح انہوں کی دور اندیشی نے بانپ لیا کہ آگے جا کے اس درخت کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہوا ہر طرح سے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی قبر بھی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی گئی تھی تاکہ لوگ اس کو پوجنا نہ شروع کر دیں۔
بار اگر کھلی چھوڑ دی تو بالکل آج لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کے اوپر گنبد بنا لیا اور اسی کی پوجا میں لگے ہوئے، اس کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، تاکہ جائے نماز کے اوپر اس کے فوٹو بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اندازہ لگاؤ جائے نماز جہاں خالص اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے، وہاں سامنے گنبد رکھ دیا اس شیطان نے۔ تو یہ کچھ ہوا ہے، اسی وجہ سے ان کا کوئی روب اور دبدبہ نہیں ہے دوسری قوموں کے اوپر۔ اندر والے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں، کبھی امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور کبھی اب چائنا کی گود میں بیٹھے ہیں، کبھی روس کا سہارا لے رہے ہیں۔ اللہ کی طرف ان کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پورے پروگرام کے اندر اللہ نہیں ہے، پاکستان بنانے کے اندر ان کے مزاج کے مطابق اللہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بزرگوں نے بنوایا، بزرگوں کے روحوں نے بنایا۔ ڈاکٹر اسرار جیسے اسکالر اسی طرح کا کفر و شرکی عقیدہ ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ان کے نزدیک، اللہ کی کوئی قدر نہیں، اللہ کا کوئی وقار نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بائی پاس کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کے جھوٹے دعوے اور ان کو اللہ سے بڑھا کے ہم اللہ کو خوش کر لیں گے۔ ان کو ہوش نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام ان کے اعمال دیکھیں گے کہ یہ تو مجھے پوچھتے تھے، پکارتے تھے، میرے نام کی نظر و نیاز کرتے تھے، کیک کاٹتے تھے، یا رسول اور یا علی مدد کی پکاریں لگاتے تھے، مسجدوں تک کے اندر انہوں نے یا رسول لکھ دیا اللہ کے مقابلے میں، تو وہ ایسے سارے کافروں کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ دنیا میں ایسے ہی لوگوں سے جنگیں لڑتے رہے ہیں، تو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی مبارک دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر، توحید کی دعوت، رد شرک اور طاغوتوں کا نام لے کے نشاندہی کرنا کہ یہ ہے وہ کفر و شرک کے دائی، ان کے اکابرین، چاہے بریلویوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں، صوفیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے مشرکانہ، جنہوں نے اللہ کے دین کو بدلی کر دیا۔ تو یہ دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے، اس کو اور آگے بڑھائے۔ میرے بھائیو، ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دینا۔ یہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ موقع اگر ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا، ایمان کی اہمیت نہ رہی، تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح اس راستے میں بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد چل نہیں پائے۔ ہادی جیسے، اس کے بعد آگے محمد حنیف جیسے، اور کتنے یہ سارے اس راستے پر چل نہیں پائے، ان کو جماؤ نہیں ملا ہے۔ دنیا کی طرف جو کہ ہیں، ڈر اور ڈراوے جو ملتے ہیں مختلف طرف سے، اس کے آگے یہ ڈھیر ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے ڈھیر نہیں ہونا، آپ نے شیر ہونا ہے ان کے سامنے، ڈٹ جانا ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر بتائیے کس چیز کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور مومن بندوں کو ان سارے کافروں اور مشرکوں، انتشاریوں اور باغیوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔